بسم الله الرحمن الرحيم. وللحرف في كلام العرب فوائد كالربط بين الاسمين نحو زيد في الدار، أو الفعلين نحو أريد أن تضرب، أو اسم وفعل كضربت بالخشبة، أو الجملتين نحو إن جاءني زيد فأكرمته، وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا، إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه. یہاں سے ایک وہم پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی جیسا کہ صاحب کتاب نے بتلایا کہ اسم کی علامت 10 ہے، فعل کی علامتیں 10 ہیں، اور اسم مسند الیہ اور مسند دونوں بنتا ہے، فعل خالی مسند بنتا ہے، حرف نہ مسند الیہ بنتا ہے اور نہ مسند بنتا ہے، تو اس کا مطلب حرف کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اور جب حرف کا کوئی فائدہ نہیں تو کیوں اس کو ذکر کرتے ہیں؟ اس کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. وہم یہ ہے کہ حرف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب حرف کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہاں سے مصنف بتلا رہے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حرف کے کچھ فوائد ہیں بھائی، اور بہت اہم فوائد ہیں، اس لیے کلام عرب میں حرف کو ذکر کیا جاتا ہے. دیکھیں، وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، عربوں کے کلام میں حرف کے بہت سے فوائد ہیں. فوائد یہ فائدتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، للحرف یہ خبر مقدم ہے. کالربط، پہلا فائدہ بتلا رہے ہیں جیسے کہ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا. جیسے زیدن فی الدار، زید ایک لفظ ہے اور دار ایک لفظ ہے. فی نے آ کر کے دار کو زید سے جوڑ دیا. فی اپنے مدخول کو جو ہے اپنے ماقبل سے جوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو فی نے آ کر کے دو اسموں کو جوڑ دیا. یہ بہت بڑا کام ہے. اگر فی نہ آتا تو زیدن الدار دونوں کا کوئی خاص مطلب واضح نہیں ہوتا، لیکن فی نے آ کر کے دار کو زید سے جوڑ دیا. چنانچہ مطلب کیا ہوا؟ زید گھر میں ہے. اب ایک اچھا مفہوم اس نے دے دیا اس ربط نے. او الفعلین، یا دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرنا. حرف کبھی دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ارید ان تضرب. اب ارید تضرب کہنا، ارید تضرب کہنا، یہ کلام عرب میں اچھا نہیں محسوس کیا جاتا. چنانچہ حرف ان نے آ کر کے دونوں فعلوں کو جوڑ دیا ہے. ارید میں چاہتا ہوں کہ تم مارو. او اسم و فعل، کہتے ہیں کہ کبھی حرف ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسا کہ اوپر دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے. اور کبھی کبھی حرف ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ضربت بالخشبتی، میں نے لکڑی سے مارا. با نے آ کر کے خشبہ کو فعل سے جوڑ دیا، یعنی اسم کو فعل سے جوڑ دیا، اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کر دیا با نے آ کر کے. تو حرف کبھی اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے. او الجملتین، کبھی کبھی حرف آ کر کے دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، دو جملوں کے درمیان جوڑ پیدا کرتا ہے. جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، ان حرف شرط ہے اور شرط دو جملہ چاہتا ہے، حرف شرط دو جملہ چاہتا ہے، ایک جملہ شرطیہ ایک جملہ جزائیہ. تو ان آ کر کے دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کر دیتا ہے. ان جاءنی زید اکرمتہ، جاءنی زید ایک جملہ، اکرمتہ دوسرا جملہ. اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا. تو ان نے آ کر کے دیکھیے دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کر دیا. وغیر ذالک من الفوائد، کہتے ہیں یہ چار فائدے ہم نے یہاں ذکر کیے کہ
حرف کبھی کبھی دو اسموں کو جوڑتا ہے، کبھی دو فعلوں کو جوڑتا ہے، کبھی ایک اسم اور فعل کو جوڑتا ہے، کبھی دو جملوں کو جوڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں جن کو ہم تیسری قسم میں ذکر کریں گے۔ پہلی قسم میں اسم کا بیان ہوگا، دوسری قسم میں فعل کا بیان ہوگا، تیسری قسم میں حرف کا بیان ہوگا، اس میں اور تفصیل سے حرف کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سے فوائد جن کو تم جانو گے تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالی۔ آگے حرف کی وجہ تسمیہ بتلا رہے ہیں۔ اسم کی وجہ تسمیہ بتلایا تھا کہ اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی قسمین پر بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ کیونکہ اسم جو ہے مسند الیہ بھی بن جاتا ہے، مسند بھی بن جاتا ہے، یعنی خالی اسم سے جملہ مکمل ہو سکتا ہے۔ فعل میں وہ خوبی نہیں ہے، حرف میں وہ خوبی نہیں، کیونکہ خالی فعل سے جملہ نہیں بنتا۔ فعل کو فعل اس لیے کہا جاتا ہے، بتلایا گیا، کیونکہ وہ ہر فعل کے اندر معنی مصدری پایا جاتا ہے، اور معنی مصدری جو اصل معنی ہے کسی بھی فعل کا، اس کے نام پر، اسی معنی مصدری کے نام پر فعل کو فعل نام رکھ دیا گیا۔ یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہا جاتا ہے۔ حرف کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کنارے واقع ہوتا ہے، جملے میں کنارے واقع ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ زید فی الدار میں تو کنارے واقع نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنارے دیکھنے میں واقع ہوگا، بلکہ کنارے واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہتی، یہ کہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہتی، یہ مسند الیہ نہیں بن سکتا، یہ مسند نہیں بن سکتا، لہٰذا جو ہے اس کو کلام میں بے حیثیت سمجھا جاتا ہے، کم حیثیت والا سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ طرف میں واقع ہوتا ہے، کنارے واقع ہوتا ہے۔ کنارے واقع ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یہ جملے کے آخر میں واقع ہوتا ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے یہ ذرا سائیڈ لائن کیا ہوا رہتا ہے، سمجھ گئے؟ وَيُسَمَّى حَرْفًا، اور حرف کو حرف کہا جاتا ہے اس کے کلام میں کنارے واقع ہونے کی وجہ سے، یعنی طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، اور جو چیز مقصود بالذات نہ ہو اس کی حیثیت ہے کہ وہ کنارے ہی رہے۔ مثل المسند والمسند الیہ، مسند الیہ اور مسند کی طرح یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ جب یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا تو اس کو حرف نام رکھ دیا کہ یہ حرف ہے یا طرف ہے، یعنی یہ حرف میں واقع ہوتا ہے، کنارے واقع ہوتا ہے، طرف میں واقع ہوتا ہے، یہ بے حیثیت ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔